आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के चौथे रोज़ की कार्रवाई का खुलासा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के चौथे रोज़ की कार्रवाई हस्ब मामूल असम्बली के स्पीकर अब्दुल राथर की सदारत में आज सुबह शुरू हुई। वक्फे सवालात से कबल बलवंत सिंह मनकोटिया ने रुकन असम्बली राजीव जसरोटिया के सवाल पर हुकूमत की जानिब से मुतज़ाद जवाब के बारे में वजाहत तलब की, जबकि अरुण गुप्ता ने GMC जम्मू में MRI मशीन की खराबी का मामला उभारा। बाद अज़ां बिला किसी खलल वक्फे सवालात का बाज़ाबिता आगाज़ हुआ। इस दौरान अली मोहम्मद सागर के एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला मुरब्बुल्लाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सयाहत का शोबा नौजवानों के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार का एक अहम जरिया है, जिसे फ़रोग़ देने के लिए महकमा सयाहत मुख्तलिफ तक़रीबात, त्यौहारों और सरगर्मियों का इनेकाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने होम स्टे, गेस्ट हाउसेस, होटल्स और दीगर सियाहती यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन व तजदीद के अमल को ऑनलाइन और आसान बनाया है, जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 30 दिन में मुकम्मल किया जाता है, जबकि कवानीन में मजीद सादगी, शफाफियत और ताख़ीर में कमी के लिए नज़रसानी का अमल भी जारी है। इस पर अल्ताफ़ अहमद कल्लू, नज़ीर अहमद गुरेजी, सलमान अली सागर, तनवीर सादिक, शक्ति राज परिहार, सैफुद्दीन भट्ट, जावेद मिर्चाल, बलवंत सिंह मनकोटिया और निज़ामुद्दीन भट्ट ने भी ज़िमनी नुकात उभारे। रुकन असम्बली बानिहाल गूल सजाद शाहीन के एक सवाल के जवाब में वज़ीर सियाहत व वज़ीर आला मुरब्बुल्लाह ने वाज़िया किया कि बानिहाल गूल असम्बली खलके में सियाहती इम्कानात के तयन के लिए अब तक कोई सर्वे या फिजिबिलिटी स्टडी नहीं की गई और न ही फ़िलहाल बानिहाल गूल टूरिज़म अथॉरिटी के क़याम का कोई फैसला हुआ है। ताहम हुकूमत जम्मू कश्मीर में नए सियाहती मकामात को नोटिफाई करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है, जिसमें ज़िला रामबन के मुख्तलिफ इलाका जात भी शामिल हैं। इसके साथ ही बानिहाल गूल खलके में फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और माली साल 2025-26 के लिए सयाहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए कैपेक्स बजट के तहत 117.27 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। रुकन असम्बली नगरोटा दिव्यानी राना की अदम मौजूदगी में शामलान शर्मा की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना यत्तू ने बताया कि जम्मू कश्मीर में मंशियात से निजात के मराकज़ को महकमा सेहत व तिब्बी तालीम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर के तमाम अजलाह में मंशियात से निजात के लिए इलाज व मुआलजे की सहूलियात फ़ाल हैं, जहाँ OPD और IPD दोनों सहूलियात दस्तियाब हैं और साल 2025 तक वादी कश्मीर में 11 सरकारी ATF मराकज़ काम कर रहे हैं, जबकि जम्मू खित्ते में भी मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों और ज़िली अस्पतालों में ये सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा निजी और NGOs के ज़ेर इंतज़ाम मंशियात से बहाली के मराकज़ भी दोनों सूबों में काम कर रहे हैं। इस पर अरकान असम्बली हसनैन मसूदी, मीर सैफुल्लाह, मुबारक गुल, तनवीर सादिक, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी ज़िमनी नुकात उभारे। मेंबर असम्बली इरफान हफीज़ लोन के एक सवाल के जवाब में वज़ीर तामीरात आमा व नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने ऐवान को बताया कि बाबा ऋषि गुलमर्ग सड़क की तामीर के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसकी तखमीनी लागत 4034.25 लाख रुपए है और ये मनसूबा इस वक्त जांच के मरहले में है। उन्होंने मजीद कहा कि डंडमू स्टेशन नागबल सड़क की अपग्रेडेशन, मैग्डमाइजेशन वगैरह के लिए तखमीना तैयार किया जा रहा है। हम ये काम वसाइल की दस्तियाबी से मशरूत होकर मुतल्लिका बजट की मद के तहत अंजाम देंगे। मेंबर असम्बली जावेद हसन बेग के एक सवाल के जवाब में वज़ीर तामीरात आमा व नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने ऐवान को बताया कि महफूज, अच्छी तरह तामीर शुदा और काबिल आमदरफ्त सड़कें आईन हिंद के आर्टिकल 21 के तहत बुनियादी हकूक का हिस्सा हैं और हुकूमत इस अदालती फैसले से भी पूरी तरह बाखबर है। इसके तहत महकमा तामीरात आमा जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मरकजी व रियासती स्कीमों के जरिए सड़कों की तामीर, अपग्रेडेशन और देखभाल अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक मरहलावार और वक्त मुकर्ररा हिकमत अमली अपनाई है ताकि दूर दराज इलाकों तक भी महफूज, पायदार और हम मौसमी सड़क राबिता फ्राहम हो सके, जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल के जरिए मयार, निगरानी और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। चंद्र प्रकाश गंगा के एक सवाल के जवाब में वजीर खेल सतीश शर्मा ने ऐवान को बताया कि जम्मू कश्मीर में खेलों के शोबे के लिए कैपेक्स बजट के तहत खित्तावार और जिलावार माली रकूम मुख्तस की गई हैं। विजयपुर असम्बली हल्के के तहत परमंडल, बड़ी ब्राह्मणा और विजयपुर ब्लॉक्स में मुख्तलिफ खेल मैदानों और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अंजाम दिए गए हैं और बाज़ एक पर काम जारी है, जिनमें खेल मैदानों की तामीर, चेन लिंक, फेंसिंग, स्पोर्ट्स स्टेडियम, किक बॉक्सिंग रिंग और प्ले ग्राउंड्स वगैरह शामिल हैं।
وقفہ سوالات کے اختتام کے بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے ایوان میں سال 2025-26 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کی گئی۔ نیز جموں کشمیر آنند میرج رجسٹریشن رولز 2023 کی نقل بھی ایوان کے سامنے رکھی گئی۔ وقفہ صفر کے آغاز میں ممبر اسمبلی مبارک گل نے اپنے حلقہ انتخاب میں آگ کی واردات کا معاملہ ابھارا، جبکہ فاروق احمد شاہ نے کنزر سے گلبرگ کے درمیان ٹریفک نظام درہم برہم ہونے کا معاملہ ابھارا۔ ممبر اسمبلی نظام الدین بٹ نے تنظیم نو ایکٹ کی ایک شق پر ایوان کی توجہ مبذول کرائی اور ڈی ڈی سی اور رکن اسمبلی کے اختیارات پر ایوان میں زیر بحث لائی۔ متعدد ارکان نے اپنی فکر مندی ظاہر کی، جس میں پون کمار گپتا، علی محمد نائک، شبیر احمد کلے وغیرہ شامل ہیں۔ ارکان نے الزام عائد کیا کہ ان کی حیثیت اے ڈی سی اور تحصیلدار کے سامنے ایک چپراسی جیسی ہے، جس پر اسپیکر عبدالرحیم راٹھر نے کہا کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے، اس پر وزیر اعلیٰ ٹھوس اقدامات اٹھائیں۔ بعد ازاں لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر پر بحث کا سلسلہ آگے بڑھا، جس میں انجینئر خورشید احمد نے گزشتہ روز سے آگے اپنی بحث کو جاری رکھا۔ ان کے بعد میر سیف اللہ، راجیو جسروٹیا، سجاد غنی لون، نذیر احمد گریزی، شبیر احمد کلے، پون کمار گپتا، تنویر صادق اور طارق حمید کرہ نے بھی اس میں شرکت کی۔ چیئرمین مبارک گل نے دوپہر 2 بجے پہلی نشست کی کارروائی ملتوی کرتے ہوئے اعلان کیا کہ دوسری نشست 3 بجے شروع ہوگی۔ وقفے کے بعد دوسری نشست کا آغاز لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر پر بحث کے ساتھ ہوا، جس میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے شرکت کرتے ہوئے خطبے کو جموں کشمیر کے عوام کے لیے مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ خطبہ بھی گزشتہ برس کی نقل ہے، اس میں کچھ نیا نہیں دکھا۔ انہوں نے برسر اقتدار جماعت نیشنل کانفرنس کو اپنے چناوی وعدے نبھانے میں ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت میں آنے کے 1.5 برس بعد بھی وہ وعدے وفا نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے وعدے کرتے وقت 5 برس کا وقت مانگنا چاہیے تھا، لیکن 180 دن میں 1 لاکھ نوکریوں کو وعدہ کیا گیا، جو فریب ثابت ہوا۔ ایک برس میں قریب 24,000 ملازمتوں کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے، جو نوجوانوں کے ساتھ سراسر دھوکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ ایجنسیاں منچاہی بھرتیاں کرتی ہیں، جہاں جوابدہی و شفافیت کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ انہوں نے بجلی، پانی، روزگار سے متعلق تمام وعدوں پر حکومت کو ناکام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھاجپا ریاستی درجے کی بحالی کی متمنی ہے، لیکن ایسا تبھی ممکن ہوگا جب جموں کشمیر میں وزیر اعظم کو دائمی امن کا اعتماد ہوگا، جب یہ یقین ہوگا کہ جموں کشمیر میں کوئی بے گناہ مارا نہیں جائے گا۔ انہوں نے وامق فاروق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک مرکز کو جموں کشمیر میں امن و امان کی بحالی کا مکمل یقین نہیں ہوتا، تب تک ریاستی درجے کی بحالی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے 1947 سے جموں کشمیر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے۔ آخر میں ممبر اسمبلی خورشید احمد نے بھی بحث میں شرکت کی۔ 3:55 پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 2 فروری کے لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر پر جاری بحث کا جواب دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے پر ان کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے حکومتی کارکردگی کا اپنے خطبے میں تفصیلی ذکر کیا تھا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان کا خطبہ اکیلے ہی اس سیشن کا ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ بجٹ بھی پیش ہونا ہے، گرانٹس بھی آنی ہیں، اور یہ سمجھتے و جانتے ہوئے کہ حکومت کو اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع ملے گا، لہٰذا انہوں نے یہ گنجائش ضرور رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر حکومت اپنے ان تمام وعدوں پر قائم ہے جو انہوں نے عوام سے کیے ہیں، جس میں خصوصی درجہ حاصل کرنا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا رشتہ ملک کے ساتھ 370 سے ہی قائم ہے اور یہ دفعہ آئین سے ہٹائی گئی ہے، ابھی بھی آئین میں ہے، مرکز نے اسے کھوکھلا کیا ہے اور پھر چھین لیا۔ ہم اپنا خصوصی درجہ تو چاہتے ہیں، اسی دفعہ کے تحت چاہتے ہیں، جس کے لیے اس ایوان نے پہلے ہی سیشن میں وہ قرارداد پاس کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس جموں کشمیر کے لیے آسان نہیں تھا، حالات مشکل تھے، وعدے وفا نہ ہو سکے۔ مئی میں ہمارے تمام منصوبوں پر پانی پھر گیا جب پہلگام حملہ ہوا، ہند پاک کشیدگی ہوئی، پھر قدرتی آفات نے تباہی مچائی اور رہی صحیح کسر جو تھی وہ دہلی دھماکے نے نکال لی۔ مجموعی طور پر ہمارا سال گزشتہ انتہائی مشکل ترین رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ سیاحت پر بھی بری طرح اثرات پڑے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم پھر سے ابھرنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایوان کو یقین دلایا کہ سیلاب سے ہوئی تباہی سے متاثرہ علاقوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی اور مرکز سے 1430 کروڑ روپے آئے ہیں، جو بلا لحاظ مذہب و ملت و سیاست ضرورت کی بنیاد پر خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے اپوزیشن پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ اس بحث کا نام بدل دینا چاہیے، کیونکہ یہاں لیفٹیننٹ گورنر کے خطبہ پر تشکر کی تحریک پر بحث کم بلکہ نیشنل کانفرنس کے چناوی منشور پر زیادہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکومت اپنے چناوی وعدے پہلے سال میں پورا نہیں کرتی، بلکہ انہیں نبھانے کی بنیاد ڈالتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی اپنے بینک کھاتوں میں 15 لاکھ روپے ڈھونڈتے ہیں لیکن یہ وعدے بھی وفا نہیں ہوئے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ہمارے وعدے یاد دلانا اپوزیشن کا کام ہے لیکن ہم بھی انہیں ان کے وعدے یاد دلاتے رہیں گے۔ مفت بجلی کی بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ پی ایم سوریہ مفت بجلی یوجنا کو عملاتے ہوئے لوگوں کو 200 یونٹ مفت بجلی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مفت راشن کے وعدے پر انہوں نے کہا کہ ہم نے آغاز کیا ہے اور دھیرے دھیرے تمام زمروں کو اس دائرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے اپنے تمام چناوی وعدوں کو نبھانے کا آغاز کیا ہے اور ہر سال ان کے وعدے وفا ہونے میں پیش رفت ہوگی اور 5 برس بعد ہم اپنے تمام وعدے وفا کر کے ہی لوگوں کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجہ بحال کرنے کی جب بات آتی ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جموں کو ریاستی درجہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جموں کشمیر کے لیے ریاستی درجہ بحال کرنے کی مانگ کرتے ہیں جبکہ بھاجپا لیڈران اسے تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام لال شرما کا کشمیر کے لوگوں پر بھروسہ نہ کرنے والا بیان ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے ایسی باتوں کو افسوسناک قرار دیا۔ آج ایسے بیان دیے جاتے ہیں کہ کشمیریوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ نے لداخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص لداخ کو یوٹی بننے پر مٹھائی بانٹ رہا تھا وہ آج جودھ پور کی جیل میں قید ہے اور اسی طرح لداخ کے نوجوانوں کو اکسانے اور اس پر لداخ کے نوجوانوں کو اکسانے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا جموں کو الگ کرنے کی بات کرنے والے کیا اس کا حال بھی لداخ کی طرح کرنا چاہتے ہیں؟ عمر عبداللہ نے کہا کہ قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے آج ایک نئی بات کہی کہ مودی جی جموں جب تک مطمئن نہیں ہوں گے تب تک ریاست کا درجہ بحال نہیں ہوگا۔ تو کیا پہلگام حملہ کس نے کیا؟ ہمارے دور میں کبھی سیاحوں پر حملے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 1990 سے لے کر 1996 تک بھی سیاحوں کو چن کر نہیں مارا گیا۔ آج کہا جا رہا ہے کہ بندوق خاموش ہونے تک ریاستی درجہ نہیں ملے گا تو ہم کس کا گرہبان پکڑیں؟ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج ان علاقوں میں دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں جن علاقوں کو ہم نے دہشت گردی سے پاک کرایا تھا۔ انہوں نے 2019 میں ملک کو بتائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ 2019 میں ملک کے لوگوں کو بتایا گیا کہ جموں کشمیر میں دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور کرپشن کی سب سے بڑی وجہ دفعہ 370 ہے، لیکن آج بھی یہ سب تواتر سے ہو رہا ہے۔ جموں کے ساتھ امتیاز کی اپوزیشن کے الزامات پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جب ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہوتا تو انہیں جموں کے ساتھ امتیازی سلوک کی بات یاد آ جاتی ہے، لیکن دربار منہ کے بند ہونے پر یہ لوگ خاموش رہے۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیکل کالج بند کروانے کو جموں کے ساتھ تازہ ناانصافی قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ کالج اس لیے بند کروا دیتے ہیں کہ اس میں مسلمان بچے زیادہ تھے۔ وزیر اعلیٰ نے نیشنل لا یونیورسٹی پر بھی اسی طرز کے احتجاج کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرٹ کی بنیاد پر NLU میں زیادہ مسلم بچے آ گئے تو یہ لوگ انہیں بھی کہیں گے کہ اسے بند کروا دو اور وہ مٹھائیاں بانٹیں گے۔ انہوں نے SASCI اسکیم کو یہاں لانا کہا کہ اس اسکیم کو یہاں لانا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے جس کے لیے وہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ کے مشکور و ممنوع ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اعتراف کیا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کام کرنا کافی مشکل ہے لیکن سچ یہ نہیں کہ افسران ان کی بات نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی نظام پر یہ نظام عوام سے ووٹ لے کر ان کے مینڈیٹ کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ریزرویشن پر بولتے ہوئے کہا کہ جب تک یہ معاملہ نیشنل کانفرنس نے اپنے چناوی منشور میں نہیں لایا تب تک اس پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن ہماری حکومت آتے ہی ریزرویشن کو ایک مسئلہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ سب کمیٹی کی رپورٹ 6 ماہ میں مکمل کر کے لیفٹیننٹ گورنر کو بھیج دیا گیا ہے جسے انہوں نے وزارت داخلہ کو بھی بھیج دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر کے کل 90 اسمبلی حلقوں میں ارکان اسمبلی سے صلاح و مشورے کے بعد ترجیحی بنیادوں والے کام ہاتھ میں لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 2010 کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مرتے دم تک ان حالات و معصوموں کی اموات کا دکھ رہے گا، لیکن وزیر اعلیٰ نے 2016 کی حکومت کے دوران ہوئی ہلاکتوں پر اپوزیشن کی خاموشی کو دوغلاپن قرار دیتے ہوئے کہا کہ تب کیوں خاموش رہے؟ تب ہمدردی کے الفاظ کہاں غائب تھے؟ تب کہا گیا کہ یہ دودھ لانے گئے تھے، ٹافی لانے گئے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھی خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے PDP کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں پہلے اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے پھر ہم پر انگلی اٹھانی چاہیے۔ بھارت امریکہ ٹریڈ ڈیل پر بھاجپا کے دعووں کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس ڈیل پر مرکزی حکومت نے اب تک کوئی وضاحت نہیں کی ہے اور اگر ڈیل سے متعلق امریکہ سے جو خبر خائی ہے وہ اللہ کرے غلط ہو، اگر وہ سچ ہوئی تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر، ہماچل کے سیبوں کے مستقبل پر اس ڈیل کو خطرہ قرار دیا۔ 5 بجے اسپیکر نے ایوان کی اجازت سے کارروائی 10 منٹ کے لیے بڑھا دی۔
वज़ीर आला ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पीर पंचाल से मुतल्लिक बयान पर कहा कि पीर पंचाल जाते हैं तो आई लव यू पीर पंचाल के बोर्ड के सामने फ़ोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालते हैं और वापस आकर ये कहते हैं कि कौन सा खित्ता है पीर पंचाल। अपनी तकरीर को समेटते हुए वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर के मुल्क के साथ मुकम्मल इत्तेहाद पर बलवंत सिंह मनकोटिया के बयान पर कहा कि इल्हाक दिल से होगा। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमती यकीन दहानी के बाद ऐवान की इजाज़त से अपनी तहरीर के तरामीम वापस ले ली, जबकि बलवंत सिंह मनकोटिया की जानिब से पेश करदा तरमीम को प्रेस करने पर ज़ुबानी वोटिंग से ऐवान ने मुस्तरद कर दिया। आखिर में सजाद गनी लोन की जानिब से लाई गई तरामीम को ज़ुबानी वोटिंग से भी मुस्तरद किया गया और ऐवान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे को ऐवान की ज़ुबानी वोटिंग से मंजूरी दे दी और स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई शाम 5:15 पर कल तक के लिए मुलतवी कर दी। तो नाज़रीन, यह था जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के चौथे रोज़ की कार्रवाई का खुलासा। मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।